الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبادة بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں روایت بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو کوئی بھی یہ شوق رکھتا ہے یعنی اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اسے محبوب ہوتا ہے یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، تو اللہ کو بھی یہ شوق ہوتا ہے کہ اس سے ملاقات کرے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جس شخص کو بھی اللہ سے ملنا گوارا نہ گوارا ہو اور یعنی وہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ملے، اسے شوق نہ ہو، تو اللہ کو بھی کوئی شوق نہیں ہے اس سے ملنے کا۔ ظاہر ہے اس میں مین ایک چیز یہی ہے کہ اللہ سے ملنے کا شوق کسی بھی مسلمان یا مومن کے دل میں کیسے نہیں ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو ظاہر ہے جو بھی کوئی مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، اس کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کو دیکھے، اس کے اندر لقاء اللہ کا ایک حب ہوگا، یعنی محبت ہوگی، وہ چاہتا ہوگا کہ اللہ سے ملاقات کرے۔ تو ظاہر ہے اس دنیا میں تو اللہ سے ملاقات ہو نہیں سکتی، اس کے لیے تو پھر موت ہی واقع ہوگی، تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر سکے۔ اور مین جو کرکس ہے اس بات کا وہ یہی ہے کہ موت کیونکہ یقینی ایک آنے والی چیز ہے، اسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، ایتھیسٹ ہو، ایگنوسٹک ہو، کچھ بھی ہو، یعنی اس کا کوئی بھی بلیو ہو، لیکن وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہر انسان، ہر اسپیسی، ہر بینگ کے ساتھ آنی ہے۔ تو بہرحال یہی اس بات کا مطلب بھی ہے کہ اس کی تیاری میں لگے، موت کی تیاری میں لگے، مرنے سے پہلے اپنے اعمال اس طرح کے کرے کہ اللہ اسے اچھے حال میں ملے۔ اور ظاہر ہے اللہ سے جو اس کا شوق ہوگا ملنے کا، وہ یہی اس کا دن رات لگا رہے گا کہ وہ اچھے اعمال اور نیک اعمال میں لگا رہے۔ تو مین بات یہی ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے گا۔ تو موت کیونکہ یعنی انیویٹیبل سی چیز ہے، تو اس کے لیے ہی تیاری کرنا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اور پھر جب بھی کوئی موت واقع ہوتی ہے تو پھر اس کی لوازمات ہیں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ میت کو غسل دینا، اسے صاف ستھرے کپڑوں میں کفن پہنانا، خوشبو وغیرہ کا استعمال، اور پھر اس پر نماز جنازہ ادا کرنا، یہ سب تمام چیزیں اس سے پھر ریلیٹڈ ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکراہا ذمزازات الموت، کہ تم موت کو یاد کرو اور یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یعنی ظاہر ہے عام طور سے بندہ نیچرلی دنیاوی معاملات میں جب انوالو ہوتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا، وہ اس کے اندر ہی بالکل گویا کہ جکڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے موت اپنی یاد ہی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، تاکہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکلے اور تمہارے دل میں موت کا ایک تیاری کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب جو فرمایا کہ من کرہ لقاء اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات سے کا شوق نہیں رکھتا یا کراہت کرتا ہے، تو اس پر ایک روایت میں امی عائشہ رضی اللہ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا ان نکرہ الموت، کہ ہم تو موت سے گھبراتے ہیں، ہم تو کراہت کرتے ہیں موت سے۔ یعنی ظاہر ہے ہر انسان کا ایک نیچرل سا فینومنن ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ وہ یعنی موت کو چاہ کیسے سکتا ہے؟ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود اسے موت محبوب ہو، یعنی وہ چاہے کہ میں فٹافٹ مر جاؤں، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ یہی ہے کہ کیونکہ موت ایک بالکل طبعی سی، فطری سی چیز ہے، ایک نیچرل سی چیز ہے، اس کو ڈینائی کرنا پاسبل نہیں ہے، اور ایک انیویٹیبل چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ تو
بس وہ اس کو یاد کرنے کا اور اللہ سے شوق رکھنے کا، ملاقات کا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کی رضا اور اس کا فضل و کرم مومن پر ہونے والا ہے مرنے کے بعد، اسے اس کا شوق ہو، اسے یہ شوق ہو کہ آخرت میں جو اسے جنت کی نعمتیں اور دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر تو ملنے والا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی، والموت قبل لقاء اللہ، کہ اللہ سے جو ملاقات ہے وہ موت کے بعد ہے۔ جب انسان کو موت واقع ہوگی تو ہی وہ اللہ سے ملاقات کر سکے گا، اگر جب تک موت ہی نہیں آئے گی تو اس دنیا میں تو اٹس ناٹ پاسبل۔ اور یہی چیز کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی سمجھایا ہے کہ جو موت سے کی اللہ سے ملاقات کی محبت، یعنی احب لقاء اللہ اور کریا لقاء اللہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضی اور انعام اور غضب اور ثواب اور عذاب، یہ جو چیزیں ہیں ساری ایک دوسرے کے برعکس یا اپوزٹس، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے جو دین میں جو افضل چیزیں ہیں، کرنے کے کام ہیں، جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ اس سے اصل مراد ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے تو روایت میں آتا ہے تحفۃ المؤمن الموت، الف لام کے ساتھ الموت کا لفظ آتا ہے جو کہ ایک پراپر ناؤن ہے۔ جیسے ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن دی کار ایک ہوتا ہے، اے کار، کار میں اور جو د کار میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے د کار کا مطلب دی ایبسلوٹ کار، جو کہ واقعی کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ ہو، تو اسی طرح الموت یعنی یہ جو تحفہ ہے سب سے بڑا مومن کا، جو کوئی گفٹ آف دا گفٹس ہے، بالکل دی الٹیمیٹ گفٹ ہے کسی مومن کے لیے، تو وہ موت ہی ہے۔ اسی لیے دنیا سے جو المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے ایک جیل ہوتی ہے، قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کس طرح اب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اسے چھٹکارا ملے اس جیل سے۔ اب ظاہر ہے نیچرل سی بات ہے، اگر کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہے اور ڈاکٹر اسے آپریشن کے لیے کہتا ہے، اب کوئی 100% گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ آپریشن سے اس کی آنکھ صحیح ہو جائے گی۔ موتیے کا آپریشن ہے مثال کے طور پہ، ڈاکٹر نے کہا کر لیں، لیکن 100% تو یہ بات نہیں ہے کہ اسے بالکل کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد۔ آپریشن خدا نخواستہ اللہ کے حکم سے ناکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہ آپریشن کرواتا ہی ہے۔ یا ایک مثال کے طور پہ لڑکی ہے، اس کو شادی کے لیے ایک اس کا بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس نے ایک دوسری جگہ جانا ہے، تو اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو یہ کراہت والی بات ہے، وہ کیسے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی جائے، لیکن دوسری طرف اسے ایک شوق بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو اس کی اصل لائف ہوتی ہے وہ وہی اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس طرح سے اسے ایک شوق ہوتا ہے۔ پھر بھی بالکل اسی طرح سے اللہ سے ملاقات کا بھی ایک شوق ہوتا ہے، اور یہی وہ اصل گفٹ ہے جسے کہا گیا تحفۃ المؤمن الموت، موت ہی تو مومن کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ بہرحال لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحفہ ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ اس کے لیے دعائیں شروع کر دے۔ اس کی تمنا اور دعا کرنے کی خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، لا یتمنى احدکم الموت اما محسن فلعلہ ان یزداد خیرا واما مسیئا فلعلہ ان یستعتب، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ اگر وہ نیک ہے کوئی آدمی تو پاسبل ہے کہ اسے اللہ اور مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے زندگی میں ہی، کیونکہ مرنے کے بعد تو توبہ کے دروازے بند ہو جانے والے ہیں، تو اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کی تمنا اور دعا کرنی چاہیے۔ اور یہی بات بہت روایات میں ہمیں اور بھی ملتی ہے، لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ تمہیں کوئی اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کر بیٹھو۔ فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی۔ اگر کوئی بندہ بہت تکلیف میں بھی ہے، کسی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی پریشانی میں ہے، تو بس وہ اللہ سے اتنا دعا مانگے کہ یا اللہ جو بھی میرے لیے خیر کی چیز ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور مجھے زندہ رکھے، اور جب بھی میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما دے۔ بلکہ یہ اس طرح سے دعا کرے، یا کبھی بھی موت کی تمنا یا دعا ان سیلف خود سے نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ بیمار بھی ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، تکلیف بھی ہے، تو اس کے ذریعے سے تو اس کے ان ریالٹی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔
جیسے کہ روایت میں آتا بھی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا عصب ولا وهم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها كفر الله بها من خطايا، کہ مسلمان مومن بندے کو جو بھی کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی رنج و غم ہے، کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے، تو یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا حتیٰ شوکت یشاکھا، کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھ گیا، ایک تھون بھی اسے خالی جسم پہ کہیں چبھ گیا ہلکا سا، تو اس کے ذریعے سے بھی اس کے تو کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی خطائیں معاف کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے، پریشانی سے آ کر غلط ڈائریکشن میں نہیں جانا چاہیے انسان کو، اور یہی میسیج ہمیں بہت ساری روایات میں ملتا ہے۔ ایک اور دوسری میں بھی آتا ہے ما من مسلم یصیب عظم من مرض فما سواه الا حط اللہ تعالی بسیئۃ کما تحط الشجرۃ ورقها، کہ تکلیف کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے، مسلمان کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتے ہیں جیسے کہ تحت الشجرۃ ورقہ، ایک آٹم کے سیزن میں بالکل ڈرائی لیوز ہوں ایک درخت کے اوپر، اسے ہلایا جائے تو جس طرح سے وہ درخت کے پتے جھڑنے لگتے ہیں، نیچے گرنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تکلیف کے ذریعے سے ایک مومن کے گناہ، ایک مسلمان کے گناہ جو ہوتے ہیں، خطا ہوتی ہے، وہ اس کے جسم سے اور اس کے نامہ اعمال سے صاف ہونا اور مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسی و مالی و ولدی حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیہ، کہ مومن یا مومنہ عورت ہے، دونوں کا باقاعدہ نام لے کر فرمایا کہ اس کو کبھی اس کے نفس سے، اس کے کبھی مال سے، کبھی اولاد سے کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا اپنے نفس میں، یا کسی مال کا کوئی نقصان ہو گیا، یا اولاد میں کوئی پریشانی اس کے ذریعے سے ملی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما رہتے ہیں۔ تو اسے ایک سارٹ آف ان اے وے غنیمت جاننا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ سے رجوع کیا جائے بجائے ناشکری کرنے کے۔ یہ بات بہت ساری ہمیں بہرحال روایات سے پتہ بھی چلتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اسے کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے، تو اس کے ذریعے اللہ اس کے مرتبے بلند فرما رہے ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ان العبد اذا سبقت له من الله منزلۃ لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبر ولا ذلك حتى يبلغه منزلۃ التي سبقت له من الله، کہ ایک بندہ ہے، اس کے اس کی نصیب میں، اس کی ایٹرنل فیٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہائی ریوارڈز اور منزلیں رکھ دی ہیں، اور اب اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، وہ بندہ اتنا بظاہر نیک نہیں ہے، اس کے عمل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ سکے، لیکن اللہ کو پسند ہے اس کی نیت، اس کا اخلاص پسند ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اتنا ہائی ریوارڈز اس کے لکھ دیے ہیں نام اعمال میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کوئی جان، مال، اولاد کا کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا مقام، مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ انسان کے اپنے فائدے میں بھی یہ چیز، ایٹرنل فائدے میں جو آخرت میں ملنے والا فائدہ ہے، اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے یود اہل العافیۃ یوم القیامۃ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کہ جب بندہ آخرت میں ان لوگوں کو جنہیں کوئی دنیا میں تکلیف ہوئی تھی اور اس کے بدلے آخرت میں انہیں جو ریوارڈز ملیں گے، تو یہ بندہ چاہے گا کہ یار کاش میری تو سکن کو، میری کھال کو کینچیوں سے دنیا میں کاٹی گئی ہوتی اور مجھے اتنی تکلیف ملی ہوتی، کیونکہ آخرت میں جو اعمال تکلیف پہ ملنے والے ہیں وہ بہت ہی ہائی ریوارڈز اس کے اجر میں ملتے ہیں انسان کو۔ اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے آتا ہے ان المؤمن اذا اصاب السقم ثم عفا اللہ عز وجل من کان کفارۃ لما مضى، ایک مومن بندہ جو ہے اس کے لیے اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ کفارہ بن جاتی ہیں اور اس سے ہائی ریوارڈز ملتے ہیں۔ اور اسی کے برعکس ایک منافق جو ہوتا ہے اذا مرض ثم عفي كان البعير عقله اهله، کہ ایک منافق جو ہوتا ہے اسے کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے اور اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اللہ سے قریب نہیں ہوتا، قرب حاصل نہیں کرتا، تو وہ ایک اونٹ کی مثال ہے جسے اس کے مالک نے باندھا ہوا تھا اور پھر چپکے سے کھول دیا، اب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بندھا ہوا بھی تھا یا ابھی کھل گیا ہے ایٹسیٹرا، اس کی اتنی عقل ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے بچنے سے محفوظ فرمائے، اور مصیبت اور اللہ کے غضب اور قہر
کا ظہوری نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے صحیح تعلق رکھنے والے جو بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ان میں بھی یعنی تکلیف پریشانی میں بھی بڑی خیر اور رحمت کا ایک بہت بڑا سامان اجر گویا کہ ملنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی بات ایک دوسری روایت میں بھی آتی ہے، جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تو اب وہ کسی وجہ سے اگر کیونکہ نامہ اعمال نہ بھی کر پا رہا ہو تو آتا ہے اذا مرض العبد وسافر كتب له بمثل ما كان يعمله مقیما صحیحا۔ کوئی بندہ ہے وہ بیمار ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کے کوئی نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، وہ نہیں کر پا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں بغیر اعمال کیے۔ پورے اعمال وہ نہ کر سک رہا ہو اپنی بیماری کی وجہ سے، لیکن نامہ اعمال میں اس کے پھر بھی وہ لکھی جاتی ہیں جو اس کی نیکیاں وہ کرنے کا اس کا معمول ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو دوسرا جو لوگ ہیں اس کے جاننے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے ملیں، اس کی عیادت کے لیے جائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر اطعم الجائع وعود المریض وکف العانی، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو، اور جو لوگ بھی ناحق قید کر دیے گئے ان کی رہائی کی کوشش کرو۔ تو بیماروں کی عیادت کرنے کا ہمیں باقاعدہ آرڈر بھی ملا، اور جو بندہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع، تو جب تک بھی وہ کسی ایک بندہ ہے وہ کسی جاننے والے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اس کی عیادت میں وہاں اس کے پاس رہتا ہے تو وہ گویا ایک جنت کے باغ میں موجود ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب وممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، کہ جو بندہ مریض کی عیادت کی کسی بھی بندے نے تو اللہ کا منادی کوئی آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، اسے کانگریٹس کرتا ہے اور اسے مبارکباد دیتا ہے کہ تم نے عیادت کے لیے تمہارا یہ چلنا مبارک، تمہارا یہ یہاں جانا مبارک، تو نے یہ جو عمل کر کے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، اسے باقاعدہ ایک خوشخبری ایک مبارکباد اس کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اور وہ بندہ جب بھی عیادت کے لیے جاتا ہے اذا دخلتم المریض، تو اسے چاہیے کہ مریض سے اچھی بات کہے، اسے تسلی دے، اذا دخلتم المریض فنفسوا له من اجلی فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه، اسے تسلی دے، ہوپ دے۔ ظاہر ہے کوئی بیماری رک تو نہیں سکتی اس کے کہنے سے، مگر اس سے وہ ظاہر ہے مریض کا آبویسلی دل اچھا ہوگا، اسے خوشی ہوگی یا ایٹ لیسٹ تسلی ہوگی۔ ایک دفعہ ایک یہودی غلام تھا، بچہ تھا یا غلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، تو وہ فوت ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، فقعد عند راسه، اس کے سر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس بچے نے فنظر الی ابیہ، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہ تھا تو ایک جیو، اور پھر بھی بہرحال اس نے اپنے بیٹے سے کہا آتے ابو القاسم فاسلمہ، وہ ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور وہ بچہ اسلام لے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں وہاں سے تشریف لے گئے کہ وہ بچہ مسلمان ہو چکا تھا، اور آپ نے باقاعدہ خوشی کا اظہار فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ الپاک ہے وہ ذات جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو آپ غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرتے تھے، اور یعنی جو غیر مسلم بھی تھے، جیوز بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اصل جو نجات کا ذریعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ پھر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب مریض کی عیادت کی جائے تو اس کے لیے دعا بھی کی جائے اور اس پہ دم بھی کیا جائے۔ آتا ہے کہ جب اشتکا من انسان مسا بیمینی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رائٹ ہینڈ سے اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقمک۔ یہ آپ دعا فرما کر اپنے اوپر باقاعدہ دم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ثابت ہے کہ اپنے اوپر دم فرمانا اس دعا کے ذریعے، یا ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے جب کسی کو کوئی تکلیف ہو تو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے جب تکلیف کا اظہار کیا
عثمان بن ابی عاص نے رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنا دایاں ہاتھ، اپنا رائٹ ہینڈ اپنی تکلیف کی جگہ پہ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو، اور پھر 7 مرتبہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر۔ یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کرو اس کا باقاعدہ۔ ایک دوسری دعا بھی ہمیں روایات میں ملتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دم بھی ثابت ہے، اور پھر معوذات جو سورہ فلق اور ناس ہیں ان کے ذریعے سے بھی دم کرنا ثابت ہے۔ تو یہ دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کر کے اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، اور دوسرا جو مریض ہے اس کے اوپر بھی دم کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بالفرض سامنے مریض ہے، وہ بالکل موت کے قریب ہے، پتہ ہے کہ یہ مرنے والے ہے، تو اس سے تلقین کرنی چاہیے کلمے کی، یعنی اسے یہ کہنا تو نہیں چاہیے کہ تم کہو، مگر اس کے سامنے زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ موت نے اپنے مرنے والوں کے قریب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی بھی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اگر مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی تو کوئی امید، کوئی ہوپ، کوئی ڈیزائر کسی بھی مسلمان کی ہو ہی نہیں سکتی، ظاہر ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو مرنے والوں کے پاس۔ اور پھر بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، آپ کی موت واقع ہو چکی تھی اور آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند فرمائی اور فرمایا کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی بصارت یعنی کہ بینائی چلی جاتی ہے، تو اسے بند کر دینا چاہیے۔ یہ جب سنا تو لوگوں نے، ان کے گھر والوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، یا رونا دھونا جیسے کہا جاتا ہے شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ ایسی کوئی بھی بری بات منہ سے نہ نکالو الا یہ کہ کوئی خیر کی باتیں صرف نکالو، فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ تمہاری جو بھی دعا تم کر رہے ہو اس پر تو ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی اس طرح کی دعا بھی دعائے خیر کرنی چاہیے مرنے پر بھی، اور کوئی بری بات دل سے نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ انہی کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کیونکہ سنی ہوئی تھی، اور کہ بھئی اگر کوئی مر بھی جائے تو یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، یا پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ مجھے اس مصیبت سے آرام صبر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا مانگی، اور اب بظاہر نظر تو نہیں آتا تھا کہ وہ سوچتی تھیں کہ میرے لیے ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، میرے شوہر سے تو اتنے اچھے آدمی تھے۔ اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ٹائٹل سے پھر جانی جاتی ہیں۔ تو اس جو چلا گیا اس سے بہتری کی دعا مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ رونا دھونا مچایا جائے یا کوئی بری بات منہ سے نکالنی جائے۔ تو زیادہ نوحہ اور ماتم وغیرہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ بڑی تکلیف تھی اور انہوں نے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی ساتھ تشریف فرما تھے وہاں پہ، تو ان کے اہل و عیال نے بڑا رونا دھونا مچایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدم العین، کیا رونے دھونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مردے کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، نوحہ ماتم اور اس طرح قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
ایک روایت میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری ممن خلق وصلق وخرق، کہ میں بری ہوں ایسے بندے سے جو کسی کے مرنے پر اپنی قمیضیں پھاڑے، اپنے کپڑے پھاڑے، رونا دھونا مچائے، شور شرابہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح کا بڑی وعید آتی ہے، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ یہ زمانہ جاہلیت کی طرح ہم جو لوگ کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے وہ ہیں ہی نہیں جو اپنے منہ پیٹیں، اپنے گریبان پھاڑیں اور اہل جاہلیت کے طریقے پر واویلا کریں، یہ لوگ ہم میں سے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ کسی بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس پہ غمزدہ نہیں ہو، کیونکہ جب ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف القین رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی جو کہ بیٹے ابراہیم علیہ ابی و علیہ السلام، ان کی دائی کے شوہر تھے، تو جب وہاں پہنچے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ ابی و علیہ السلام کو اٹھایا، اور تو وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے ان کے چیکس پر، ان کے گال مبارک پر اپنی ناک رگڑنا شروع کی جیسے بچے کو پیار کیا جاتا ہے، اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انتا، آپ رو رہے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمت، یہ تو رحمت ہے کہ ثم اتبع بأخرى، کہ یہ ایک رحمت ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ یہ غم ظاہر ہے مجھے اپنے بیٹے کے کسی کا فوت ہو جائے تو اسے اس کا غم ضرور ہوگا، تو اس پر آنسو نکل جانا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ اور واویلا نہ مچایا جائے، زیادہ اوور ایگزیجریٹ نہ کیا جائے۔ اور بہرحال اب کسی کی کوئی فوتگی ہو بھی جاتی ہے تو اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے غم میں تو وہ بندہ ہوتا ہے، تو جو بندہ اسے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو اس کی عیادت کرتا ہے، مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے، تو اس مصیبت زدہ کے ساتھ اس بندے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ کہیں کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر اہل میت کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے والد جب فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما یشغلهم، کہ آل جعفر جو ہیں ان کے گھر وغیرہ، کیونکہ تعزیت میں اس میں ابھی سوگ کے ٹائم میں ہیں تو ان کے گھروں پہ کھانا وغیرہ پہنچائے کوئی۔ بہرحال موت پر صبر اور اس کا اجر بہت ہی ہائی ملتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے مان لعبد المؤمن جزاء اذا كذب صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسب الا الجنہ، کہ جب کسی مسلمان بندے کے کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، اسے اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے کسی کا بچہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ملائکہ سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، کہ تم نے میرے اس بندے کی روح قبض کر لی بیٹے کی؟ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں نعم ہم نے کر لی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا کہا اس نے، بندے نے کیا، اس کا ریاکشن کیا تھا؟ تو ماذا قال عبدی، تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، اس نے اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا اور وہ اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کر رہا تھا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امنوا لعبدی بیتا فی الجنہ سموا بیت الحمد، کہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اور یہی بہرحال صبر کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ خط بھی لکھا تھا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پہ، اور اس میں بھی یہی صبر کی تلقین فرمائی تھی، کیونکہ اصل جو بات یہی ہے کہ وہ صبر کرنا ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے کوئی چارہ نہیں ہے، اور موت تو آنی ہے، ایک نیچرل سی بات ہے۔ پھر بہرحال ایک چیز اور یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اسے غسل دیا جائے۔ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اسے روایات میں آتا ہے بیری وغیرہ کے پتوں سے دھلایا جائے، کیونکہ جو کوئی میل کچیل، کوئی ڈرٹ مٹی وغیرہ لگی ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے۔ آج کل کے زمانے میں بہت ڈفرینٹ قسم کی جو سوپس اور ہینڈ واش ہے یا شاور واش ہے یا باتھ واش ہے ان کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہی بات جب آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ
انہوں نے باقاعدہ یہی اس طرح کی انسٹرکشنز دیں اور پھر اپنا جسم کا جو کپڑا زیر تن تھا وہ بھی دیا کہ یہ آپ اس سے ان کا یعنی کفن کا انتظام کریں. یہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ ان کا غسل وغیرہ دے رہی تھی. یہ بہت ہی فیمس تھیں. ابن سیرین رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے غسل کا طریقہ انہیں سے سیکھا تھا. اس کا بھی طریقہ ہے پراپر رائٹ سائڈ سے شروع کیا جائے, پورے باڈی کو واش کیا جائے, 3 دفعہ ایٹ لیسٹ واش کیا جائے. پھر کفن وغیرہ کا انتظام کے لیے بھی آتا ہے اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ, اس کے لیے اچھے کفن کا انتظام کرو. مردوں کے لیے 3 کپڑوں کا طریقہ مسنون ہے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑوں کا یہ بھی مسنون طریقہ ہے جسے یوز کرنا چاہیے, اور اچھے کفن کا استعمال کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے البسوا من ثیابکم البیاض فإن من خیر ثیابکم وکفنوا فیہا موتاکم, تم لوگ سفید کپڑے پہنا کرو, سب سے بہترین کپڑے تمہارے لیے وائٹ کپڑے ہیں اور انہی میں اپنے مرنے والوں کو کفن بھی پہنایا کرو. تو وائٹ کفن پہنانا یہ ایک خاص مسنون طریقہ بھی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں. لا تغالوا فی ایک روایت میں آتا ہے لا تغالوا فی الکفن فإنہ یصلب سریعا, کہ کفن کے معاملے میں زیادہ قیمت کا نہ دیکھا جائے کہ کتنا اچھا مٹیریل ہے کیا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بلکہ بس اچھا کوئی بھی نارمل اچھی سی کوالٹی کا کپڑا ہو اور وہ اپنے مردہ کو پہنایا جائے. اور پھر فائنلی یہ ہے کہ اس کے لیے جنازے کی نماز کے لیے جایا جائے. میت کے ساتھ جب بندہ کوئی حدیث میں آتا ہے من اتبع جنازۃ مسلما ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلي علیہا ویفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين کل قیرات مثل احد ومن صلی علیہ ثم رجع ان تدفن فإنہ یرجع بقیرات. جو کوئی بھی کسی مردے کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی صلاۃ الجنازہ ادا کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ دفن وغیرہ تک اینڈ تک رکتا ہے تو اسے 2 قیرات کا اجر ملتا ہے, اور اگر کوئی صرف صلاۃ الجنازہ پڑھ کے واپس چلا جائے تو اسے 1 قیرات کا اجر ملتا ہے. اور کل قیرات مثل احد, 1 قیرات جو ہے اسے دنیا کا قیرات نہ سمجھا جائے. عام طور پہ جو ایک ویٹ کا پیمانہ ہے جو نارملی 1/12 آف اے درہم کے بقدر ہوتا ہے, یہ وہ قیرات نہیں ہے. اس سے مراد فرمائے یہ احد پہاڑ کے برابر ہے. شرط یہ ہے کہ جو اتباع جنازے کے ساتھ جایا جائے وہ بندہ ایمانا و احتساباً اپنی خالص اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس بندے کے ساتھ, کیونکہ روایت میں تو کیٹیگورکلی آتا ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اس کا مقصد کوئی دنیا کو دکھانا کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے جا رہا ہے جنازے کے ساتھ, تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا. احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے 1 قیرات کے بقدر, صرف اگر نماز جنازہ پڑھ لے, اور اگر پوری تدفین تک وہاں قائم رہے تو اسے 2 قیرات کا اجر ملتا ہے. اور دوسری چیز فرمائی اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر من تقدمونہ الیہ وإن تک سوا ذلک فشر تصنعوا عن رقابکم, کہ جنازے میں جلدی کیا کرو. اگر بندہ نیک ہے تو اسے جلد اللہ سے ملنے کا ظاہر شوق ہوگا, اور اگر کوئی بندہ برا ہے تو اس کے اپنے اوپر سے بھار بوجھ اٹھانے کے لیے جلد سے جلد تکلیف اس کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہوا کرو, اس میں زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. اور پھر نماز جنازہ کے حوالے سے خاص طور سے کیونکہ فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, جب کوئی نماز جنازہ ادا کرنے لگے تو اس میت کے لیے دعا کرے. یہ خاص طور سے مسنون طریقہ ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں. پہلی تکبیر, اس کے بعد سبحانک اللہم یا کوئی بھی جو حمد, پھر دوسری تکبیر کے بعد درود شریف, اور پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا, اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے. دعائیں بہت ساری مسنون ہیں. ایک روایت میں آتی ہے دعا جنازے پہ پڑھنے کے لیے اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخل الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں دعا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی جنازہ پڑھتے ہوئے کسی, تو میرا دل کیا کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. اتنے اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی.
پھر ایک دوسری دعا بھی ہے جو آتا ہے صلاۃ الجنازہ کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا بھی مسنون ہے۔ یا پھر ایک دوسری دعا بھی آتی ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان فلان کہ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق، اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ تو یہ ساری مسنون دعائیں حدیث وغیرہ کی کتابوں میں آتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ سب مسنون دعائیں ایک بھی پڑھی جا سکتی ہے یا ایک سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک بات اور فائنلی ٹو کنکلوڈ ہے کہ میت کے اندر تعداد، صلاۃ الجنازہ میں تعداد کے حوالے سے بھی روایات میں آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس میت کے ساتھ 100 لوگ ہوتے ہیں، میۃ کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، جو اگر 100 لوگ کسی میت کی جنازے میں دعا پڑھتے ہیں تو ان کی یہ سفارش اور دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری روایت میں حضرت قریب جو ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے قدیہ یا عصفان کوئی جگہ تھی مکہ اور مدینہ کے درمیان، رابغ کے درمیان غالباً تھی، یا مدینہ منورہ اور مکہ منورہ کے درمیان، وہاں پہ فوت ہو گئے۔ تو آپ نے جنازے وغیرہ کی تیاری کی اور اپنے غلام یعنی قریب سے کہا کہ جاؤ دیکھو لوگ جب نمازے میں جمع ہو گئے ہیں، لوگ جنازے کے لیے جمع ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اور جب انہوں نے آگے فرمایا ہاں لوگ جمع ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کتنے لوگ ہوں گے؟ 40 لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں ایٹ لیسٹ 40 تو ہوں گے ہی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ جس بندے کے جنازے پہ ایٹ لیسٹ 40 لوگ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور شفاعت فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں مالک بن حبیرہ رضی اللہ عنہ کی 3 صفوں کا بھی ذکر آتا ہے، جس میں آیا کہ 3 صفیں ہوں جس جنازے میں، اس کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میت کے حوالے سے کچھ اس طرح سے بھی آتا ہے۔ پھر ایک دفن کے حوالے سے ہے، بعض اوقات 2 طریقوں پہ میت کی تعمیر کی جاتی ہے، ایک کو لحد کہا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے اسے شق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ لحد یعنی بغلی قبر کا طریقے پر تھی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال جو قبر مبارک تھی، انہوں نے وصیت فرمائی تھی نے کہ میری قبر جو ہے وہ بغلی قبر بنائی جائے، اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں کھڑی کر دی جائیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ بغلی قبر ہے، یعنی لحد ہے، شک نہیں ہے۔ بہرحال دونوں ہی ثابت ہیں، دونوں ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے غزوہ احد وغیرہ میں جب بہت سارے شہید ہو گئے تو ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی ایک ہی قبر میں دفنایا جانا ثابت ہے۔ اور جب قبر میں دفنایا جانے کے لیے کوئی بندہ اترے تو وہ یہ دعا پڑھے، یہ مسنون دعا ہے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ دعا مسنون بتائی گئی۔ یا پھر ایک دوسری روایت میں اس کے آخر میں آتا ہے وعلی سنت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے میت کو اتارا جائے اس کی قبر میں۔ اور پھر جعفر بن محمد اپنے والد ماجد سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر مٹی ڈالی قبر پہ، تو وہ بھی مٹی ڈالنا بھی سنت طریقہ ہے قبر مبارک پر۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اذا مات احدکم فلا اسرعوا به الى قبری ویقرأ عند رأسه فاتحہ والبقرہ عند رجلیہ بخاتمۃ البقرہ، کہ میت کے سر کی طرف سورہ فاتحہ اور پھر بقرہ کا پہلا رکوع اور پھر اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جائے۔ اور کوئی قبروں پر پھر بیٹھے نہیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے منع فرمایا،
اور ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے لا تجلسوا علی قبوری ولا تصلوا علیہا، قبروں پر بیٹھا مت کرو اور وہاں نمازیں وغیرہ نہیں پڑھا کرو. ظاہر ہے اس سے پھر شرک اور دوسرے قسم کی جو لغویات ہیں وہ اس میں پڑھنے کا موقع زیادہ آتا ہے. عمر بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر ولا تؤذیہ، کہ تم یہ قبر والے صاحب کو تکلیف دے رہے ہو اس سے بیٹھنے سے. بہرحال قبروں پر زیارت کرنا یہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین بھی فرمائی. اور جب کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مسلم قبرستان میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یا پھر ایک دوسری دعا بھی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پاس کسی قبروں سے گزرے تو آپ نے دعا پڑھی السلام علیک یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. بہرحال اور پھر دوسری فائنلی یہ چیز ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کا بھی آتا ہے بعض روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے ایصال ثواب کی بھی اجازت فرمائی. بہت سارے صحابہ سے روایات ملتی ہیں. ابن عباس اور فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ اس وقت وہاں پہ حاضر نہیں تھے، غائب تھے، کہیں گئے ہوئے تھے غالباً غزوہ یا کہیں اور پہ. تو وہ جب واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں ان کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں بالکل ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر سکتے ہو. تو انہوں نے اپنا ایک باغ تھا جو ان کے لیے صدقہ کر دیا. اور ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. اس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے لیکن شارحین نے لکھا ہے ان کا تعلق اسی واقعے سے ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی صدقہ کرنے کی. اور پھر باقی اور بہت ساری روایات میں ایصال ثواب کے لیے میت کی طرف سے یا مرنے والے کی طرف سے حج کا بھی ذکر آتا ہے. اور مسند احمد کی روایت میں بجائے حج کے روزے کا بھی ذکر آتا ہے کہ صومی انی صحابیہ نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے لیے بھی ایصال ثواب کی اجازت فرمائی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احب لقاء اللہ والے بندوں میں شامل فرمائے، نہ کہ کرہ لقاء اللہ والے بندوں میں. ہمیں اپنی ملاقات کا شوق اور مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.